اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے. الحمدللہ عز و جل ملک و بیرون ملک نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے مدنی قافلے راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے رہتے ہیں. گزشتہ روز مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مدنی قافلہ کینیا کے سفر پر روانہ ہوئے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ. الحمدللہ عز و جل گزشتہ دنوں سردار آباد فیصل آباد کے پنجاب کالج میں سنت بھرا اجتماع ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سنت بھرا بیان فرمایا. بیان کے اختتام پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو مدنی انعامات پر عمل کرنے اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا ذہن دیا، اور اسلامی بھائیوں کو اساتذہ و طلبہ میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو عام کرنے سے متعلق مدنی پھولوں سے بھی نوازا. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے میاں چنن میں ہونے والے سنت بھرے اجتماع میں شرکت فرمائی اور بیان فرمایا. اجتماع کے اختتام پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی اور ان میں تحائف بھی تقسیم فرمائے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ عز و جل گزشتہ روز دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں جاری مدنی قافلہ کورس کے اسلامی بھائیوں میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سنت بھرا بیان فرمایا. اس میں انہوں نے اسلامی بھائیوں کو غیبت کی تباہ کاریاں اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی اہمیت کو ذکر کیا. نیز بیان کے اختتام پر رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو اچھی اچھی نیتیں بھی کروائیں. اس پر اسلامی بھائیوں نے بھرپور انداز میں اپنے عزم کا بھی اظہار کیا. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. یقین مقدر کا وہ ہے سکندر، یقین مقدر کا وہ ہے سکندر. الحمدللہ عز و جل کشمیر پونچھ کی مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے مفتی محمد بشارت نقش بندی دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور انہیں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا تعارف پیش کیا. اس پر انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو سراہا اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے.
آئیے ان کے تاثرات سنتے ہیں۔ دعوت اسلامی ایک غیر سیاسی تحریک ہے اور تمام علماء اہل سنت کو وہ ساتھ لے کر چلتی ہے اور سنتیں جو ہیں وہ عام کرتی ہے، تو الحمدللہ اس کا بہت بڑا اثر ہوا، اور یہ الحمدللہ ایک عالمی سطح کی ایسی تحریک ہے، اس میں بالخصوص خاص کر کے امیر اہل سنت کی جو قربانی ہے اس کو علماء اہل سنت آج بھی مان رہے ہیں، اور بلکہ یہ کہیے کہ کبھی کبھی جب ہم سوچتے ہیں اس معاملے میں تو اس بات میں یہ بات بالکل سامنے آتی ہے کہ اس تحریک کے پیچھے کوئی بہت بڑی روحانیت طاقت ہے، اور اسی روحانیت طاقت کی وجہ سے آج یہ جو تحریک دعوت اسلامی ہے یہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس کا جو کام ہے اس کے پیچھے خلوص ہے، اور خلوص کی وجہ سے اور علماء اہل سنت کا تعاون اور ساتھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں سکھائی جاتی ہیں، تو بس یہ ایک روحانیت ہے، اور روحانیت کے ساتھ میں یہ تحریک پوری دنیا میں چل رہی ہے، اور میرے یہاں اس تحریک دعوت اسلامی کا عظیم الشان مرکز ہے، بلکہ پنچ کے تمام ذمہ دار حضرات جو اس تحریک سے وابستہ ہیں اور ہم سب علماء جو بھی ہیں وہ اس تحریک سے الحمدللہ وابستہ ہے۔ اس تحریک کے سارے علماء موجود ہیں، ہمارے مرکزی مسجد کے امام مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہے، سن کوٹ کے علماء سارے کے سارے یہاں پر تشریف لائے، تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ عوام کے ساتھ میں الحمدللہ علماء اہل سنت اس تحریک سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور اس تحریک کا جو معاملہ ہے یہ تحریک ایک ایسی عظیم الشان تحریک ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی تحریکیں تھیں ان سب کو اس تحریک نے پیچھے کر دیا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی وفادار لوگ ہیں عاشق رسول الحمدللہ آج ان کے چہرے جو ہیں ان کے چہروں پر سرکار کی سنت سجی ہوئی ہے، بے نمازی جو تھے وہ نمازی بن گئے، گناہگار جو تھے وہ نیک ہو گئے، بلکہ امن اور شانتی کا پیغام اگر پوری دنیا کو اگر کسی تحریک نے دیا ہے دعوت اسلامی ہے، اور بلکہ کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی حکومت ہو، کوئی بھی جگہ جائیں اور جانے کے بعد وہاں کی جو حکومت ہے اس نے خود بخود اس تحریک کو قبول کیا ہے، کیونکہ یہ تحریک پوری دنیا کے اندر امن اور شانتی پیغام جو ہے اس کو پیش کر رہی ہے، اور ساری دنیا میں لوگوں کو جو ہے اس کے یعنی سرکار کی سنتوں پر چلانے کے لیے جو ہے اپنا ایک عظیم الشان کام کر رہے ہیں۔ چینل سے یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ جو لوگ اپنے گھروں میں، کیونکہ ٹی وی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے تحریک نے کافی کوشش کی، تو بہرحال اس تحریک نے جو یہ ایک بہت بڑا قدم اٹھایا مدنی چینل کے سلسلے میں، تو آج جو ہے گھر میں بیٹھ کے کیا نوجوان ہے کیا بزرگ ہے جو اپنے گھروں میں گانے یا دوسری چیزوں کے اندر مبتلا تھے لوگ، تو وہ اس چینل کو دیکھنے کے بعد الحمدللہ نمازی ہو گئے، اور اس کے ساتھ میں جن لوگوں کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی تو انہوں نے داڑھی سجا لی۔ یعنی مین مقصد یہ کہ اس تحریک نے جو مدنی چینل دیا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ اجتماعوں میں نہیں جاتے تھے، مسجدوں میں نہیں جاتے تھے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ اجتماع کیا ہے، تحریک کیا ہے، اب ان کا یہ معاملہ ہوا کہ انہوں نے اپنے گھر میں اس مدنی چینل کو دیکھنے کے بعد جو ہے ان کے اندر دینی شعور پیدا ہوا۔ مرکز الاولیاء لاہور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بین الملک افریقہ، مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ سے واپسی آنے والے مدنی قافلے کے عاشقان رسول کا استقبال کیا گیا اور لنگر رسائل بھی تقسیم کیے گئے، جس میں اراکین شورا سمیت نگران سیلوی کابینہ اور اراکین بھی شامل ہوئے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ۔ الحمدللہ عز و جل، یہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں ہی کی برکت ہے، امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ آج دعوت اسلامی دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، الحمدللہ عز و جل، مدنی قافلے میں سفر کرنے والے عاشقان رسول جب مختلف ممالک میں پہنچے، مختلف مقامات پر پہنچے، تو وہاں دعوت اسلامی کی محبت ان کے دلوں میں پائی گئی، امیر اہل سنت سے والہانہ عقیدت کا انداز دیکھا گیا، اور دعوت اسلامی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت جس کا اہم ذریعہ مدنی چینل بھی ہے۔ الحمدللہ عز و جل، اس مدنی قافلے کی ایسی بہاریں بھی سامنے آئیں کہ عاشقان رسول کا مدنی حلیہ دیکھ کر، ان کی انفرادی کوشش کی برکت سے، مختلف مقامات پر پہنچنے کی برکت سے الحمدللہ عز و جل کئی کفار بھی حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔
محترم اسلامی بھائیوں، مدنی قافلے میں عمل کا جذبہ ملتا ہے اور وہاں جا کر نیکی کی دعوت دینے کی سعادت بھی میسر آتی ہے۔ اور محترم اسلامی بھائیوں، جیسے یہ جو غیر مسلموں کے ممالک ہیں، جیسے آپ نے سنا کینیا، ساؤتھ افریقہ، تو یہاں ایک تعداد ہے جو غیر مسلم ہیں، اور الحمدللہ عز و جل کئی بار ایسا ہوا کہ ہم مدنی قافلے میں کہیں جا رہے ہوتے تو غیر مسلم دیکھ کر ہمارے قریب آ جاتے اور ہمیں پوچھتے کہ آپ کون ہیں، ہمارے حلیے کے بارے میں پوچھتے، کبھی کبھار پوچھتے کہ اسلام اور عیسائیت میں کیا فرق ہے۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، جب ان کو ایکسپلین کیا جاتا، ان کو وضاحت کی جاتی، تو الحمدللہ عز و جل وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر رہنے والے مسلمان ہیں، کیونکہ ان کا رہنا سہنا ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو اسلامی تعلیمات کا پتہ نہیں ہوتا، تو وہ جو دیکھتے ہیں، جو غیر مسلموں کے انداز کو دیکھتے ہیں، تو ان کو ہی اپناتے چلے جاتے ہیں۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، کئی مسلمانوں نے اپنا ہیئر سٹائل ان جیسا بنایا، کئیوں نے اپنا لباس ان جیسا بنایا، تو کئی بیچارے انہی کے جیسے بن جاتے ہیں۔ تو محترم اسلامی بھائیوں، آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ جب کوئی قریب سے گزرتا یا کوئی مسجد کے قریب سے گزرتا تو اس کو پہچاننا مشکل ہوتا کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ پیچھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ انشاءاللہ عز و جل مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔